بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آن لائن تفہیم دین کورسز میں اصول حدیث کے کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر سید تصدق حسین۔ لاسٹ والا لیکچر جو اپلوڈ کیا گیا اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو طریقہ اس میں اڈاپٹ کیا گیا تھا یعنی پریزنٹیشن کا وہ نہایت ایزی اور قابل فہم تھا، لہٰذا اسی طریقہ کار کو جاری رکھتے ہوئے آج کے سبق کو بھی پریپیئر کیا گیا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خبر احاد جس کے بارے میں آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کو ایک راوی یا بعض اقسام تھیں اس میں 2 راوی یا ایک اور قسم تھی 3 یا 3 سے زائد راوی روایت کریں۔ خبر احاد کی 2 اقسام ہیں اور یہ جو ہم نے تقسیم پڑھی تھی یہ تعداد روات کے اعتبار سے تھی۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث کے قوت و ضعف کے اعتبار سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قابل استدلال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ہے کہ کون سی حدیث ہے جو دیگر احادیث پر اس کو قوت ہوتی ہے، یا کون سی احادیث ہیں کہ جو دوسری احادیث کی بنسبت ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یعنی استدلال کرنے کے لحاظ سے کسی حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے کے لحاظ سے کون سی جو ہے وہ حدیث قابل قبول ہوگی یا اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اس لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، خبر مقبول اور خبر مردود۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حدیث من حیث الحدیث یعنی جس کا یہ ثبوت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قول، فعل یا تقریر مروی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن حدیث کے علم میں اسی چیز کو پرکھنے کے لیے کہ کیا واقعی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، تو محدثین نے اس کے لیے بہت سے اصول و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن مقرر کیے ہیں جن کی بنیاد پر وہ کسی بھی اپنے پاس آنے والی حدیث کو ان اصولوں پر پرکھتے ہیں، پھر وہ اس حدیث کو حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے اور اس سے کس طرح کا حکم اخذ کیا جانا ہے۔ بہرحال حدیث کے قوت و ضعف کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، خبر مقبول اور خبر مردود۔ خبر مقبول ایسی حدیث ہوگی کہ جس کے مخبر کا صدق راجح ہو، محدثین کے نزدیک خبر دینے والے کا جو صدق ہے وہ راجح ہوگا تو خبر مقبول کہلائے گی، جبکہ دوسری جانب ایسی حدیث کہ جس کے مخبر کا صدق راجح نہ ہو وہ خبر مردود کہلائے گی اور اس سے حکم اخذ نہیں کیا جائے گا۔ خبر مقبول قابل استدلال بھی ہوگی، اس سے مسائل بھی اخذ کیے جائیں گے، اور جو اس سے ثابت شدہ حکم ہوگا وہ قابل عمل بھی ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب جو خبر مردود ہے وہ نہ تو قابل استدلال ہوگی، کسی قسم کا اس سے مسائل کو اخذ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسی حدیث قابل عمل ہوگی۔ اب صفات روات، راویوں کی صفات یا مرتبہ قبولیت کے اعتبار سے خبر مقبول کی مزید کچھ اقسام ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کون سی ایسی صفات راویوں میں پائی جائیں کہ وہ ہم اس کو خبر مقبول کا نام دیں، یا اگر کوئی خبر مقبول ہے تو اس کے خبر مقبول کے پھر آگے مراتب ہیں۔ اس لحاظ سے ہم خبر مقبول کی اب اقسام کو دیکھتے ہیں۔ 4 اس کی بنیادی اقسام ہیں صفات روات کے اعتبار سے: صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ۔ یہ 4 اقسام ہیں راویوں کی صفات کے لحاظ سے خبر مقبول کی۔ حدیث صحیح لذات ہی ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہو، تمام راوی عادل اور ضابط ہوں، وہ شاذ اور معلول
سے پاک ہو۔ اس حدیث میں کچھ شرائط، کچھ جو ہے کنڈیشنز لگائی گئی ہیں۔ آئیے پہلے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ ان کنڈیشنز کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے تعریف میں کہا گیا کہ وہ حدیث ایسی کہ جس کی سند متصل ہو، اتصال سند کی شرط لگائی گئی۔ سند حدیث کے راویوں میں ہر راوی کی ملاقات کا ثابت ہونا، اور یہ بھی ثابت ہو کہ اس نے یہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس نے یہ حدیث اخذ بھی کی ہے، یعنی ملاقات کا ثابت ہونا اور حدیث کا اس سے اخذ کرنا، لینا، یہ عمل اتصال سند کہلاتا ہے۔ تمام راوی عادل ہوں۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی مسلمان بھی ہو، عاقل و بالغ ہو اور فاسق و فاجر نہ ہو۔ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے، اور خلاف مروت کام بھی نہ کرتا ہو۔ خلاف مروت کاموں سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جو عوام ان کو برا نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پہ چلتے پھرتے ہوئے کھانا پینا، عوام اس کو جو ہے وہ، اور شرعی طور پہ بھی یہ گناہ نہیں ہے، اگرچہ خلاف سنت ہے لیکن گناہ کا حکم اس پہ نہیں لگایا جاتا، اور یہ کام محدثین کے نزدیک خلاف مروت کام کہلاتا ہے۔ تو حدیث صحیح لذات ہی کہ راویوں کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ خلاف مروت کاموں سے بھی بچتے ہوں۔ کیسی اعلیٰ شرائط حدیث مبارکہ کو لینے کے لیے محدثین نے لگائیں۔ بہرحال اس کے بعد تیسری جو یہاں پہ ایک شرط لگائی گئی وہ ضبط تام کی، عادل ہوں اور ضابط بھی ہوں۔ ضبط تام سے مراد یہ ہے کہ ہر راوی کا جو ضبط ہے، حدیث کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ حافظے میں اس کو محفوظ رکھتے ہوں یا لکھ کر اس کو محفوظ رکھتے ہوں، تو حدیث صحیح لذات ہی کہ ہر راوی کے لیے ضبط تام کا ہونا بھی شرط ہے۔ چوتھی جو کنڈیشن لگائی گئی وہ شاذ نہ ہونا۔ شاذ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اور آخری شرط جو اس میں لگائی گئی وہ معلول کا نہ ہونا، یعنی کوئی ایسی پوشیدہ علت اور سبب موجود نہ ہو کہ جس سے حدیث کی صحت میں عیب پیدا ہوں۔ جب تمام راویوں میں یہ 5 شرائط، اتصال سند، ان کا عادل ہونا، ضبط تام ہونا، شاذ نہ ہونا حدیث کا، اور معلول نہ ہونا، یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح لذات ہی کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاذان میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ امام بخاری کو حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی مالک نے، اور ان کو خبر دی ابن شہاب نے، اور ان کو خبر دی محمد بن جبیر بن مطعم، اور انہوں نے اپنے والد سے اس حدیث کو سنا، اور ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے حدثنا سے لے کے ان ابی ہی تک یہ حصہ سند کہلاتا ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چین آف نریٹرز کو سند کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اصل مضمون شروع ہوتا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عمل بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی، یہ سند اور متن جو ہے یہ دونوں صحیح لذات ہی کی مثال ہیں۔ اس سند میں جتنے بھی راوی بیان ہوئے، عبداللہ بن یوسف، سیدنا مالک،
سیدنا ابن شہاب، سیدنا محمد بن جبیر بن مطعم اور ان کے والد، ان تمام میں یہ 5 کی 5 شرائط پائی جا رہی تھیں۔ تو امام بخاری نے ان تمام شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے اپنی کتاب میں صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا۔ یہاں صحیح سے متعلق ہی کچھ ابحاث ہیں، ان کو بھی ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا کسی خاص سند کو صحیح کہا جا سکتا ہے، جس کو مصطلح الحدیث میں، ٹرمینالوجی آف حدیث میں اصح الاسانید بھی کہا جاتا ہے، کہ کیا کوئی ایسا راویوں کی چین ہے کہ جو جب بھی آ جائے اس کو اصح الاسانید کا درجہ دیا جائے؟ تو یہاں پر یہ بات ظاہر ہے کہ بہت سے محدثین نے اصح الاسانید اپنے طور پر جو ان کے نزدیک راویوں کی شرائط انہوں نے دیکھی تو بعض نے ان کو ذکر بھی کیا ہے، یعنی اصح الاسانید مختلف محدثین کے نزدیک مختلف ہیں۔ دوسری یہاں پہ جیسا کہ الزہری عن سالم عن ابیہ، اور ان کے والد جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رحمہ اللہ علیہم ہیں، یہ اسحاق میں راہویہ محدث ہیں، ان کے نزدیک یہ والی جو ایک چین ہے یہ اصح الاسانید کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ابن مدینی اور فلاس کے نزدیک یہ ایک حدیث کی جب چین ہوگی، ابن سیرین عن عبیدہ عن علی جن، یہ حدیث کی جو چین ہے یہ سند جو ہے یہ اصح الاسانید کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے آمش جب ابراہیم سے اور وہ سیدنا علقمہ سے اور وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت کریں گے تو یہ حدیث یہ جو سند ہے یہ ابو بکر بن ابی شیبہ کے نزدیک یہ اصح الاسانید کا درجہ رکھے گی۔ اسی طرح امام بخاری کے نزدیک جب سیدنا مالک وہ روایت کریں گے سیدنا نافع سے اور وہ روایت کریں گے سیدنا ابن عمر سے، تو یہ جو سند ہے یہ امام بخاری کے نزدیک اصح الاسانید کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اصح الکتب بعد القرآن، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح بخاری شریف، اس کے بعد امام مسلم کی مسلم شریف، اور اس کے بعد دیگر کتب احادیث کا درجہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ تعلیقات امام بخاری کا کیا حکم ہے۔ تعلیقات سے مراد وہ حدیث ہیں، بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں چیپٹر باندھتے ہوئے ایک حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث کی سند بیان نہیں ہوتی۔ بعض اوقات صرف ایک راوی جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ اگر خاص طور پر اردو کی کتب اگر دیکھتے ہیں اسلامیات کی تو صرف ایک صحابی کا ذکر ہوتا ہے، پوری سند کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو خاص طور پر امام بخاری نے چونکہ اپنی کتب میں تمام احادیث آپ نے فرمایا کہ میں صحیح ہی صرف ذکر کروں گا، تو جو تعلیقات امام بخاری ہیں جو وہ حدیث چیپٹر کے ابتداء میں نام دینے کے لیے لکھ دیتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو محدثین کے نزدیک وہ والی حدیث جو امام بخاری چیپٹر بندی کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ بھی حدیث صحیح کے حکم میں شمار ہوں گی۔ اب صحیح حدیث کے کچھ مراتب بھی ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ایسی روایت جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو۔ بعض اوقات جو ہے وہ جب یہ دونوں جو محدثین ہیں امام بخاری اور امام مسلم حدیث کو روایت کرتے ہیں تو متفقن علیہ کا لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے اصطلاح حدیث میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں اس حدیث کو دونوں شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس ایسی حدیث کے جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو اس کا سب سے پہلا مرتبہ ہوگا۔ دوسرا وہ کہ ایسی حدیث جو صرف امام بخاری نے روایت کی ہوں
اور امام مسلم نے ان احادیث کو روایت نہ کیا ہو۔ دوسرا درجہ، تیسرا درجہ ان حدیث کا ہوگا کہ جو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہو، اور چوتھا درجہ ایسی روایات جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہوں مگر ان ائمہ نے ان احادیث کو اپنی کتاب میں ذکر نہ کیا۔ شرائط تو امام بخاری اور امام مسلم کی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو ذکر نہیں کیا، تو اس حدیث کا جو ہے وہ چوتھا درجہ ہوگا۔ اس کے بعد ایسی احادیث، ایسی روایت جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہوں، اس کے بعد جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہوں، اور اس کے بعد وہ احادیث کہ جو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک حدیث صحیح ہو۔